الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جس چیز سے فرعون ڈرتا ہے اور جس ڈر سے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا ہے اور لاکھوں کے دلوں کو اس قتل عام سے زخمی کیا ہے، وہی چیز اس کے سامنے لائیں اور اس کے محل میں اس کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر میں لکھ چکا تھا کہ وہ فرعون کا ملک چھینیں گے، اس کا وہ تاج جس پر اس کو ناز تھا اتار پھینکیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظالم ہاتھوں سے چھڑائیں گے، اور اللہ کے بندوں کو فرعون کی بندگی سے چھڑا کر اللہ واحد کی بندگی پر مائل کریں گے، اور اس کے بندوں کو کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں گے۔ سو وہی ہوا، اللہ کا ارادہ پکا اور سچا ہے، پورا ہو کر رہتا ہے۔ کافر برا مانا کریں۔ فرعون خدا کی قدرت اور اس کی حکمت سے بے خبر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہماری یہ تدبیر کارگر ہوگی، جب وہ لڑکا قتل ہو جائے گا تو کون ہمارا تخت چھینے گا اور کون ہمارا تاج اتارے گا۔ اس لا علم اور بے خبر کو یہ خبر ہی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے، کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ سارا زمانہ مل کر اگر کوشش کرے تب بھی اللہ قدرت والے کا ارادہ غالب ہو کر رہے گا۔ قصہ مختصر، عین قتل عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نہ پولیس کی آنکھ کام آئی، نہ کان، نہ ان کی عقل نے رسائی کی، نہ ذہانت نے کام دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت ڈری۔ کیسے نہ ڈرتی؟ خوبصورت چاند سا بھولا بھالا بچہ اور دشمن طاق میں، گھر گھر پہرے لگے ہیں۔ پولیس کان لگائی ہے کہ جوں ہی بچے کی آواز کان میں آئے اور وہ اچک لیں۔ پھر مزہ یہ کہ آج ہی کل میں 10 بچے انہی کے خاندان سے اپنی ماؤں کی گود خالی کر گئے ہیں۔ وہ غریب مائیں کلیجہ تھام کر اور منہ دیکھ کر رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ ہولناک منظر دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ خطرہ پیش نظر تھا اور کوئی صورت اس خون خوار ہاتھوں سے بچانے کی نظر نہیں آتی تھی۔ چھپائیں تو کہاں چھپائیں، اور اگر رکھیں تو کیسے رکھیں؟ پولیس گھات میں اور دشمن طاق میں۔ بچوں کے پیدا ہونے سے ماں باپ عزیز و اقارب کو جو خوشی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے، لیکن بنی اسرائیل کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان پر رنج و الم کا پہاڑ گر پڑتا تھا۔ وہ دن ان کے لیے محرم ہو جاتا تھا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تھا۔ وہ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے بے چین ہو گئیں۔ طرح طرح کی ترکیبیں سوچیں، مگر کوئی ترکیب بچانے کو نہ سوچی۔ ایک پہلو اگر کامیابی کا نظر آتا تھا تو دوسرا پہلو اس کو رد کر دیتا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو ان کی پریشانی پر ترس آیا۔ ان کو وحی بھیجی کہ تم بے خوف و خطر اپنے بچے کی پرورش کرو، اور جب قتل کی سازش معلوم ہو تو بے دھڑک ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، اور گھبرانا نہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور بحفاظت تم تک پہنچائیں گے، پھر ہم ان کو اپنا رسول بنائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطمینان ہوا اور ان کی بے چینی دور ہوئی، مگر پھر بھی ماں اور چاہنے والی ماں تھی۔ اس خوبصورت بچے کو صندوق میں کیسے رکھیں گے اور کس دل سے بہا دیں گی؟ پھر ان کی جدائی کیسے برداشت کریں گی؟ صندوق میں بچے کی کون خبر لے گا؟ وہ کیسے زندہ رہے گا جب سانس رکے گی، ختم ہو جائے گا؟
یہ باتیں اور یہ وسوسے بار بار پیدا ہو رہے تھے، مگر وہ اللہ کی نیک بندی اور سچی مسلمان تھیں، سمجھ گئیں اور دل کو سمجھا لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے۔ جب میرا رب اس کی حفاظت کا وعدہ فرما چکا ہے تو پھر ہم کیوں گھبرائیں اور کیوں بے چین ہوں؟ یہ سوچ سمجھ کر مطمئن ہو گئیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ بچے کی پرورش کرتی رہیں، اور جب خطرہ محسوس ہوا تو فوراً بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور ڈال کر پھر بے چین ہو گئیں۔ یہ مادری محبت کا تقاضا تھا، لیکن فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر رب کے وعدے کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دی کہ اللہ ہر جگہ محافظ ہے۔ پھر اس نے تو حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور گھر میں صندوق سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہاں تو ہر وقت پولیس کا پہرا اور جا بجا دشمن طاق میں ہے۔ یہاں رہتا تو میرے بچے کی زندگی ضرور خطرے میں ہوتی، اب تو خاص اس کی حفاظت میں ہو گیا ہے۔ یہ سوچ کر پھر مطمئن ہو گئیں اور اللہ کے بھروسے پر بیٹھ گئیں۔ فرعون کے کئی محل دریائے نیل کے کنارے کنارے اپنی شان دکھا رہے تھے۔ فرعون ہر محل میں جاتا اور بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا تھا۔ ایک روز فرعون اپنے کسی محل میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ فرعون کے محل کے نیچے دریا نیل اپنی روانی کی بہار دکھلا رہا تھا۔ موجیں محل سے ٹکرا کے کبھی دوسری طرف نکل جاتی، کبھی ادھر آ کر محل سے اٹکھیلیاں کرنے لگتی۔ فرعون اور ملکہ دونوں دریا کی روانی سے کھیل رہے تھے۔ اتفاق سے دونوں کی نگاہ بیک وقت ایک صندوق پر پڑی جو بہتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور موجیں صندوق سے اس طرح کھیل رہی تھیں گویا صندوق کا استقبال کر رہی ہوں۔ ملکہ نے کہا، اے سردار، اس صندوق کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا، مجھے تو لکڑی معلوم ہوتی ہے، شاید کسی درخت سے گری ہوئی ہے، بہتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ملکہ کہتی، نہیں سرکار، یہ صندوق ہے، لکڑی نہیں ہے۔ جب صندوق بالکل قریب آ گیا تو لوگوں نے کہا، بے شک یہ صندوق ہے۔ فرعون نے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس کو نکال لاؤ۔ جب صندوق آیا اور کھولا گیا تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں تو ایک خوبصورت چاند سا بچہ لیٹا مسکرا رہا ہے۔ ہر ایک اس بچے کو دیکھتا اور حیرت کرتا تھا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ دیکھ کر تعجب کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا، حضور، ہمارا قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کے خاندان کا ہے، قتل کے ڈر سے کسی نے صندوق میں رکھ کر بہا دیا، آپ اس کو فوراً قتل کر دیجئے، چھوڑیے نہیں۔ ملکہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت ڈال دی تھی۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا کر لپٹا لیا اور کہا، اے سردار، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا عجیب ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یا ہمارے کسی کام آئے، اس کو قتل نہ کیجیے گا۔ فرعون کے بھی جی میں آ گئی اور اس نے ملکہ کی بات مان لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جلادی حکم سے محفوظ رکھا۔ تیرے محفوظ کو کوئی ضرور پہنچا نہیں سکتا، عناصر چھو نہیں سکتے، فلک دھمکا نہیں سکتا۔ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ جس بچے کے ڈر سے لاکھوں بچوں کا خون ہوا، ہزارہ بچوں کی جانیں تلف ہوئیں، سینکڑوں مائیں کلیجہ تھام کر اور دل پکڑ کر فرعون کی جان کو صبر کر کے خاموش ہو گئیں، وہی بچہ فرعون کے محل کی زینت بنا۔ اس سرکشی فرعون کے محل میں فرعون کے ہاتھوں پرورش پا رہا ہے۔ اب کوئی پولیس سے پوچھے کہ تمہارا وہ چوکی پہرا کیا ہوا،
تمہاری وہ ہوشیاریاں اور جاسوسی کہاں گئیں؟ جس کی وجہ سے تم نے لاکھوں بچوں کا خون کیا، وہی بچہ تمہارے محل میں ہے، تم کو کچھ علم نہیں؟ اے فرعون، تو چوک گیا، تیری پولیس کی جاسوسی ناکام ہو گئی، تیرا وزیر خطا کر گیا، تیرے لشکر کی بھی کوشش کام نہ آئی۔ اے فرعون، تو نے اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی ماری ہے، تیرے ظلم و زیادتی اور تیری قتل و غارت گری کی تجھ کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام قتل ہو جاتے اور تیرے ظالم ہاتھوں سے نہ بچتے تو تجھے سزا کیسے ملتی؟ جس کی وجہ سے تو نے ہزاروں کے دل گھائل کیے اور بے شمار بچوں کی جانیں لی، اس دشمن کو اپنے گھر میں پرورش کر رہا ہے۔ دیکھ، تو نے اپنا نقصان خود کیا اور اپنی ہلاکت کا اپنے ہاتھوں سامان کیا۔ اے لا علم انسان، تیری کوئی کوشش کام نہ آئی، یہ تیری عقل ہے جس پر تجھ کو ناز ہے، یہی عقل خدا بننے کے لائق ہے؟ یہی لا علمی خدائی کے قابل ہے؟ اللہ کا ارادہ ہوا کہ فرعون جو بنی اسرائیل کا دشمن اور ان کے خون کا پیاسا ہے، انہی بنی اسرائیل کے ایک فرد کو اسی سرکش فرعون کے ہاتھوں پرورش کرائے، سو اس کا ارادہ پورا ہوا اور ارادے کو کوئی روک نہ سکا۔ ایک ملک کی پولیس کیا، اگر ساری دنیا کی پولیس اکٹھا ہو جاتی تب بھی یہ کام ہو کے رہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کی رونق اور سارے گھر کا کھلونا بنے ہوئے تھے۔ جو اللہ کا بندہ آتا وہ ان کو دیکھ کر لپٹا لیتا، پیار کرتا اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت کرتا۔ ملکہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سو جان سے عاشق تھی، جیسے شمع پر پروانہ۔ ملکہ کی محبت دیکھ کر چھوٹے بڑے مرد اور عورت، خادم اور خادمہ سبھی اپنی جان نثار کرتی۔ ایک تو وہ خوبصورت بچہ، پھر ملکہ کی جان، ملکہ کی آنکھوں کا تارا، بھلا کیوں نہ لوگ چاہتے اور کیوں نہ جانیں نثار کرتے؟ ملکہ نے حکم دیا کہ اس بچے کے لیے ایک دائی بلائی جائے۔ حکم پاتے ہی دائی حاضر ہو گئی۔ جب دائی نے بچے کو گود میں لیا تو وہ رونے اور مچلنے لگا۔ ملکہ بچے کی بے قراری نہ دیکھ سکیں، فوراً گود میں لے لیا اور دوسری دائی بلانے کا حکم دیا۔ دوسری دائی آئی، بچہ اس کے پاس بھی نہ ٹھہرا، وہی رونا اور وہی مچلنا۔ اس طرح 5 دائیاں آئیں اور سب ناکام رہیں۔ گھر کے سب لوگ حیران، ملکہ پریشان کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر یہی حالات رہی تو بچے کی پرورش کیسے ہوگی اور کیوں کر جیے گا؟ ہر دائی کی یہی کوشش تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس آئے اور خوش ہو تاکہ ملکہ خوش ہو کر انعام دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب دائیاں اپنا سا منہ لے کر چلی گئیں اور گھر والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ محل میں دن رات یہی چرچے، یہی باتیں، یہی شغل۔ ایک عورت نے کہا، اے بہن، یہ تو بڑا انوکھا بچہ ہے، ایسا بچہ تو دیکھنے میں نہیں آیا۔ دوسری عورت نے کہا، ہاں بہن، سچ کہتی ہو، ہے تو ایسا خوبصورت کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو جاتا ہے، مگر بھائی عجیب و غریب بچہ ہے، ایسا بچہ تو دیکھنا کیا میں نے سنا بھی نہیں۔ ارے وہ تو کسی دائی کو منہ ہی نہیں لگاتا، بھلا یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ توبہ توبہ کرو، وہ کیا جیے گا؟ پہلی عورت کہتی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک اس طرح پڑا ہوا ہے، یہ نہ جیے گا، اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، مگر کیا کیا جائے؟ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔